آج 9 محرم الحرام ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 9 محرم الحرام کے تقریباً تمام جلوس جو ہیں جو آج صبح برآمد ہوئے تھے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم کے 9 دن گزر چکے ہیں۔ بڑا پرسکون ماحول ہے، بڑا پرامن ماحول ہے اور بڑے اچھے طریقے سے معاملات جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جو 8 دن گزرے ہیں محرم کے، ان میں سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے تھے اس میں شہریوں کو بھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور جو محرم الحرام کے عزادار تھے انہوں نے اچھے انداز میں اپنی مجالس اور جلوسوں کا انعقاد کیا ہے، ان کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں بنی ہے۔ آج 9 محرم الحرام کے موقع پر ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور بالخصوص شہر کے جو سرکولر روڈ ہیں، بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ اس پہ کچھ شہریوں کا اور کچھ جو لوگ ہیں شہر کے ایک نقطۂ نظر رکھنے والے، ان کا اس پہ اعتراض ہے کہ چونکہ سارے معاملات بڑے اچھے انداز میں آگے جا رہے تھے تو شہر میں کرفیو جیسا سما نافذ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھے طریقے سے آج کا دن بھی گزارا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں بڑا پرامن ماحول ہے، تمام مسالک کے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں بڑا اتحاد اور یگانگت کی فضا پائی جاتی ہے، کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے اپنے ایک اس پروگرام میں ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ابو المعظم ترابی، ان کو ہم نے بلایا ہے کہ ان سے بات کریں گے کہ آج ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں مکمل طور پر شہر کو سیل کر دیا گیا ہے، کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور ایک ایسی فضا پیدا کر دی گئی جس سے لگتا ہے کہ جیسے شہر میں بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ کشید ہیں۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، شہر میں امن و امان کی صورتحال بھی کافی بہتر ہے، سیکیورٹی ادارے بھی الرٹ ہیں، اور شہری جو ہیں وہ بھی پرامن طریقے سے شہر میں رہ رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان یہ ایک بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ ایک حساس ترین شہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو گزشتہ 8 دن گزرے ہیں بڑے اچھے انداز میں گزرے ہیں۔ تو میں جناب ابو المعظم ترابی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو ڈیرہ اسماعیل خان میں اقدامات کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، تو اس پر ان کے کیا رائے ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی ترابی۔ دیکھیے عرفان صاحب، یہ جو امن ہوتا ہے، امن سے مراد آپ کی یہ ہے کہ لوگ نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں بلکہ مطمئن اور خوش بھی ہوں۔ اگر آپ صرف عزاداروں کو یہ موقع دیں کہ وہ جلوس نکالیں، وہ امام بارگاہوں میں آئیں، وہ تھلوں پہ آئیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں آ سکیں، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس طرح کا خوف و ہراس پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں نہیں، مارکیٹ بند ہو جائیں، اور لوگوں میں اتنا خوف اور وہ اتنے ہراساں ہو جائیں کہ وہ سمجھیں کہ ہم غیر محفوظ ہیں، تو جب وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے تو امن نہ ہوا۔ تو آپ اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو گھر میں بند کر کے امن قائم کر دیا ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال سے ایک اور بھی تصور، ایک اور نقطۂ نظر ابھرتا ہے کہ ایک تو جو انتظامیہ ہے، اس کی انتظامیہ جو ہے اس کی جو کارکردگی ہے اس کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تشیع برادری پہ بھی حرف آتا ہے، اور اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں پابند کیا جاتا ہے، اگر یہ اس طرح کے جل سے جلوس نہ کریں، یہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنی امام بارگاہوں سے باہر نہ نکلیں، تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو پھر ایک دوسرا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے کہ جی انہیں امام بارگاہوں تک پابند کر دیں، انہیں اپنے تھلوں تک پابند کر دیں۔ تو یہ ایک جو کلیش عوام میں ذہنی طور پہ پیدا ہوتی ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسے آپ امن نہیں کہہ سکتے، آپ اسے اطمینان اور خوشحالی کا جو ایک امن کا دور ہوتا ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ جیسا آپ نے کہا کہ انتظامیہ کے بعض اقدامات کی وجہ سے جو یہ خلش پیدا ہوتی ہے، ابھی ہم روڈ پہ آ رہے تھے، دیکھیں کہ بہت سارے کنٹینر لگے ہوئے ہیں، ایون کہ یہاں پہ نہ اس میں ایمبولینس گزر سکتی ہے، نہ فائر بریگیڈ گزر سکتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کا کوئی واقعہ ہوتی ہے تو اس قسم کی وہاں پہ آپ کو پروویژن نظر نہیں آتی کہ آپ کی موومنٹ آسانی سے یہاں سے ہو سکے۔ بالکل، اب دیکھ لیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی دہشت گرد آ جاتا ہے، فائرنگ ہو جاتی ہے، بم حملہ ہو جاتا ہے، خودکش حملہ ہو جاتا ہے، تو آپ کی ایمبولینس گزارنے کے لیے آپ کنٹینر ہٹاتے جائیں گے تو وقت لگے گا،
آپ کی اگر کوئی اور ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ہسپتال تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس وہ راستہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے، تو ایمبولینس بھی نہ گزر سکے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جو اموات ہیں وہ راستے میں ہی ہو جائیں گی اور ہسپتال پہنچنے تک جو ہے لوگ دم توڑ جائیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب سی ایک سوچ ہے کہ آپ نے کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں، راستے بند کر دیے ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ کو ضرورت پڑے ایمرجنسی طور پہ تو آپ کنٹینر ہٹاتے رہیں گے اور لوگ ایمبولینس میں مرتے رہیں گے۔ اچھا، جیسے یہ ماضی میں تھا کہ یہاں پہ ایک بہت پرامن ماحول ہوتا تھا، 10 محرم الحرام کے دن بھی بازار کھلے رہتے تھے، سبیلیں لگی ہوتی تھیں، آمد و رفت میں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہوتی تھی۔ گزشتہ کچھ عرصے میں دہشت گردی کی ایک لہر جو آئی ہے اس سے ڈیرہ اسماعیل خان شہر پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح متاثر ہوا ہے، تو اس وقت جو فضا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس طرح سے حکومت کو یا حکومتی اداروں کو اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اہل تشیع برادری ہے، اہل سنت برادری ہے، ان کے مابین اب کوئی ایسی فکری اور ایسی کوئی ذہنی چپکلش نہیں ہے، کشیدگی نہیں ہے، کشمکش نہیں ہے، تصادم کی صورتحال نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جب شیعہ بھی خوش ہیں، سنی بھی خوش ہیں، تو ہمارے درمیان جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کا خوف و ہراس پیدا کرنا اور اس طرح راستے بند کر دینا، یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا کر دینا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہیں لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، محض آرائی ہے اور ٹکرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اب سے 2-4 سال پہلے جو تھا سیکورٹی کے اس طرح کے انتظامات نہیں تھے۔ افغانستان میں جو اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ افغانستان سے پاکستان اس طرح متاثر ہو سکتا ہے جس طرح 20 سال پہلے کبھی ہو سکتا تھا۔ تو ابھی آپ دیکھیں طالبان کے رویوں میں، طرز عمل میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ اب وہاں افغانستان میں انہوں نے اہل تشیع برادری کو اجازت دی ہے کہ وہ امام بارگاہوں میں اپنے مطمئن رہیں، محفوظ رہیں اور ان کی حفاظت کی جائے گی اور اپنی جو وہ مذہبی رسومات ہیں وہ اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ تو ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا خطرہ ہے ان سے؟ جی بالکل، آپ کی بار تو کابل میں بھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جلوس نکلا ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو شہر کو مطلب سیل کر دیا جاتا ہے، شہریوں کو بھی مشکلات ہوتی ہیں، عزاداروں کو بھی مشکلات ہیں، جو باہر دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی ایک مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ کو موجودہ حالات میں جبکہ صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے تو کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو اقدامات انہوں نے شہر کے اندر اور سرکولر روڈ پہ کیے ہیں یہاں نہیں ہونے چاہیے، انہیں شہر سے باہر کرنے چاہیے۔ شہر سے باہر آپ نظر رکھیں، کوئی باہر سے اندر نہ آئے، اور اندر کے لیے پولیس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کچھ اس قسم کے لوگ ہیں، بلکہ آپ پہلے ہی دونوں اطراف سے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں، حوالات میں ڈال دیتے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ایسی رہتی ہے کہ کوئی آئے گا اور کچھ کر دے گا۔ تو اگر آپ خود مطمئن نہیں ہیں تو پھر عوام کو کیوں مطمئن کرتے ہیں کہ جی یہ امن و امان ہے اور آپ جو ہیں محفوظ ہیں، آپ اطمینان سے رہیں؟ تو چاہیے یہ کہ شہر سے ہٹ کے آپ بے شک یہ پابندیاں جو ہیں، یہ قدغنیں جو ہیں لگائیں، یہ کنٹینر بے شک کھڑے کریں، لیکن کم از کم شہر اور شہر کے ارد گرد اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ سینئر صحافی بھی ہیں، سینئر سٹیزن بھی ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے اچھے برے دن دیکھے ہیں۔ ماضی کے محرم الحرام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جب ماضی میں دہشت گردی کی لہر بھی نہیں آئی تھی اور شہر کے حالات جو تھے پرامن تھے، تو یہ کس طرح کے ہر دن منائے جاتے تھے؟ بالکل 85 سے پہلے جب بھاٹیہ بازار میں تنازع نہیں ہوا تھا، تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے تو بازار بھی کھلے ہوتے تھے، کاروبار بھی چل رہے ہوتے تھے، اور جو اہل سنت لوگ تھے وہ مرد جو تھے وہ بازاروں میں ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے، اور چھتوں پہ چھوٹے بچے اور خواتین ہوتی تھیں، اور اہل تشیع کا جو جلوس ہے وہ پرامن طور پہ ڈیوالے سے اسرانہ سے شروع ہو کے شہر سے ہوتا ہوا وہ کوٹلی امام تک پرامن طور پر پہنچتا تھا۔ یہ تھوڑا میں آپ کی بات وہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک دور تھا 85 والا، پھر 90 کے جو ایک دور آیا ہے وہاں پر امن و امان کی صورتحال پھر بہتر ہو گئی تھی، معاملات جو ہے وہ تقریباً معمول پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر یہ جو واقعہ ہوئے 9/11 کو ہوئے، اس کے بعد پھر دہشت گردی کے اخلاق، تو یہ جو درمیان کے جو 90s والے 10 سال ہیں یہ بھی میرا خیال ہے اچھے گزرے ہیں اور زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ بالکل 90 میں جب باہمی معاہدہ ہو گیا تھا، ٹائم پر، راستے پر اور پرامن رہنے پر
آپس میں جب ایک فضا بن گئی تھی، تو یہ تقریباً 10 سال جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہمارے گزرے ہیں. بڑی ہم دونوں اہل تشیع میں بھی اور اہل سنت میں بڑی ہم آہنگی آ گئی، اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپس میں ہمارا کوئی تصادم نہیں ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں وہ حملے کرتے ہیں، یا اندر سے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور دونوں مانتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور دونوں ہی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے، حکومت جو ہے، ریاست جو ہے، انہیں بے شک پکڑ لے، انہیں جیلوں میں ڈالے، ان پہ مقدمات چلائے، اگر وہ جو سزا ان کی بنتی ہے وہ سزا انہیں دے. تو کم از کم عوام کو اگر آپ نے امن دینا ہے، خوشحال رکھنا ہے، مطمئن رکھنا ہے، اہل تشیع برادری بھی محفوظ رہے، اہل سنت لوگ بھی خوش رہیں، تو میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ کچھ ایسی حکمت عملی پازیٹیو ہونی چاہیے، تعمیری ہونی چاہیے، کہ دونوں میں سے کوئی بھی غیر مطمئن نہ ہو. جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی ابو المعظم ترابی کی. انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس وقت حالات کیا ہیں، ماضی میں کس طرح حالات رہے ہیں، اور اس وقت یہاں کے رہنے والے لوگ کیا سوچتے ہیں. تو انتظامیہ کی جانب سے جو غیر معمولی آج اقدامات کیے گئے ہیں اور لوگوں میں خوف و رعب پیدا کیا گیا ہے، اس کو جو لوگ ہیں وہ اچھے انداز سے نہیں دیکھ رہے. لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح حالات بہتر ہیں یا بہتری کی جانب گامزن ہیں، اور لوگوں میں جو رواداری کی فضا پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے انتظامیہ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ لوگوں میں خوف و رعب پیدا کرنے کی بجائے، کرفیو جیسے حالات پیدا کرنے کی بجائے ماحول کو تھوڑا بہت ریلیکس رکھتے، اور لوگوں میں جو امن کا وہ تصور ہے وہ برقرار رہتا ہے کہ امن کے دنوں میں کس طرح حالات ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.